نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مشاہدہ فرمایا اور دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، سر کچلے جا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ایک ہتھوڑے کی مار ہماری انگلی پر بھی آ جائے تو دم نکل جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سر کچلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور وہ آخرت کی سزائیں ہیں۔ ادھر سر پھوٹ جاتا ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا ہے انسان۔ دنیا میں ایک بار موت آتی ہے، آخرت میں موت نہیں آتی، مرنے کے بعد پھر کوئی موت نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے دنیا کی مصیبتیں ہیچ ہیں، آسان ہیں، آخرت کی مصیبتیں بڑی سخت ہیں۔ دنیا کی مصیبت کے سامنے اگر کوئی مسلمان ہار جائے پھر وہ آخرت کی مصیبتیں کیا برداشت کرے گا؟ اس لیے سینہ سپر ہونا چاہیے، چاہے کیسی مصیبت کیوں نہ آئے۔ دین تو بڑی بات، ہم تو اللہ کے نبی کی ایک سنت نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی ثابت قدمی اور استقامت ایک مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں مصیبت برداشت نہ کریں تو قبر کی مصیبتیں کیا برداشت کریں گے؟ دنیا میں تکلیف دینے والا انسان ہے، اور قبر میں جو فرشتے مقرر ہیں اذیت دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے، وہ فرشتوں کی قوت ایسی ہوگی، ایک گرز اگر کسی انسان پر ماریں گے تو 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ ایسی قوت والے وہ فرشتے ہوں گے، اور دھسے تو دھسے نہیں رہ جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے، پھر مارے جائیں گے۔ بس قیامت تک یہی منظر قبر میں ہوتا ہے، یہی حالت قبر میں ہوتی ہے۔ تو حاضرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، اور جب بھی کچلے جاتے ہیں پھر سر درست ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں کہ نماز پڑھنا ان پر بڑا بھاری گزرتا تھا، سجدہ کرنے کے لیے سر نہیں جھکتا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہر کام کے لیے تیار ہے، دعوت میں جانے کو تیار، رات میں جاگنے کو تیار، سفر کرنے کو تیار، راشن کی دکان پہ ٹھہرنے کو تیار، پاسپورٹ کی لائن میں ٹھہرنے کو تیار، اور کچھ بھی کاغذ بنائے جا رہے ہیں، راشن کارڈ بنائے جا رہے ہیں تو وہ برداشت تکلیف کرتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو ہاسپٹلوں کی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، مگر مسجد میں آرام سے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اذانیں ہو جاتی ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اذانیں ہو جاتی ہیں، دکانداری میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہماری نوجوان قوم کا تو کیا کہیں، اللہ بچائے۔ حقے کی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے، اور نشے کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ کیا کیا جو کام آج تک دنیا میں کوئی انسان نہیں کر بیٹھا، ایسے ایسے کام یہ قوم کر رہی ہے۔ ماں باپ نے آزادی ایسی دی ہے کہ نہ ماں باپ پوچھتے ہیں نہ گھر میں کوئی پوچھتا ہے، بس یہ نکلے تو دوست و احباب میں اپنی ساری عمر گزار دی ہے، رات گزار دی ہے۔ نہ فجر کا ان کو شوق ہے، نہ عشاء کا کوئی جذبہ ہے، عصر کے وقت میں تو کھیل کود میں رہتے ہیں۔ واکنگ روزانہ پابندی سے کریں گے، اخبار روزانہ پڑھیں گے، چائے روزانہ پئیں گے، دعوت میں برابر شریک ہوں گے، مگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ نماز پڑھنا سر پہ بھاری گزر رہا ہے، قیامت کے دن فرشتے ایسا ماریں گے کہ سر پھٹ جائے گا، پھر سر جڑ جائے گا، پھر ماریں گے۔ ایک بار کا معاملہ نہیں ہے، دنیا میں ایک بار مار دیے تو سر پھٹ گیا، موت آ گئی۔ درد تھوڑی دیر ہی ہوتا ہے دنیا میں، لیکن مرنے کے بعد جو درد ہوتا ہے وہ درد باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں یہ حالات مشاہدہ فرمائے کہ ایسی قوم جن کو سجدہ کرنا بھاری گزرتا تھا، نماز پڑھنے کے لیے بڑی تکلیف ہوتی تھی، ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔